بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ دوستو، یزید بن معاویہ کی دادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور قریش کے ساتھ یزید کی دادی کا کیا تعلق تھا؟ اور جب فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کی ایک کثیر تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مجمعین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے زیر اور مغلوب ہو کر اسلام قبول کرنے لگے اور یزید کی دادی ہند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی دادی ہند کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی؟ اور یزید کی دادی ہند نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے کن شرائط کا پورا ہونے کا مطالبہ کیا تھا؟ جب مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ نے سخت مخالفت کی۔ بدر کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا اور حضرت بی بی ہندہ کا بھائی سیدنا ابو حذیفہ غزوہ بدر میں اپنے باپ کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا اور دکھ کر رہا تھا کہ میرا باپ جہاں دیدہ انسان تھا مگر بے ایمان مر گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے مشرکین قریش کے چند لوگوں جن میں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے حق میں بد دعا فرمائی تھی۔ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بدر کے میدان میں ان سب بدبختوں کی لاشیں پڑی ہوئی پائی ہیں۔ سورج نے ان کی لاشوں کو بدبودار کر دیا ہے۔ اس دن بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہا عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی، ولید بن عتبہ کی بہن اور شیبہ بن ربیعہ کی بھتیجی تھی۔ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان اور پوتے کا نام یزید بن معاویہ تھا۔ البتہ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کنیت ام حبیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ سیدنا عثمان کی خالہ زاد بہن سیدنا ابو سفیان بن حرب کی ایک اور بیوی صفیہ بنت ابو العاص کی اولاد تھی۔ محترم ساتھیو، یزید کی دادی عرب کے ایک مشہور قبائلی سردار عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ یہ قریش کے بہت بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور بت پرست تھے اور ابو سفیان کے سسر تھے۔ اس کی بیٹی ہند بن عتبہ جو کہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی، وہ تاریخ اسلام کی ایک مشہور خاتون تھی۔ فتح مکہ سے پہلے تک وہ اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سب سے بڑی دشمن تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی، جیسا کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود کے الفاظ ہیں کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہایت بے باکانہ اور نڈر سوالات کیے اور اپنی شرائط بیان کی، اور اپنے جوابات ملنے پر مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خیمہ میرے لیے سب سے زیادہ نفرت آمیز جگہ تھی، نعوذ باللہ، لیکن جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان، اب ان کے خیمے سے زیادہ اور ان کی عزت سے زیادہ بہتر کوئی چیز میرے لیے ہے ہی نہیں۔ فتح مکہ اور قبول اسلام سے پہلے جنگ بدر جو کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمان صرف 313 کی قلیل تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جدید اسلحے سے لیس کفار کے مقابلے میں اترے تھے، اور اس جنگ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ذکر بھی فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ان کی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کروا دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، اسی جنگ میں جنگ بدر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ان کے ہاتھوں ہندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ واصل جہنم ہوا تھا۔
جس کا رنج ہند کو اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک وحشی غلام کو غلامی سے آزادی اور انعام و اکرام کا لالچ دے کر صرف حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے پر مامور کر دیا تھا، جس میں وہ حبشی غلام کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ایک جنگ کے موقع پر گھات لگا کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نیزہ مار کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو ہند بن عتبہ کو دے دیا تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا اور آپ کے جسم مبارک کے نازک اعضاء کو کاٹ کر، ناک اور کان وغیرہ کو کاٹ کر ان کا ہار بنا لیا تھا اور اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ اس کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے آپ کا شکم مبارک چاک کر کے آپ کا کلیجہ بھی باہر نکال لیا تھا اور اس کو چبایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی یعنی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کو ان کی لاش دیکھنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو بری طرح سے بگاڑ دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور آپ کا صبر و تحمل دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تمام مشرکین مکہ کو اور ان کے گناہوں کو اور ان کے مظالم کو بھلا کر ان کو معاف فرما دیا تھا، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی دادی ہند بنت ربیہ کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ جب ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم ہی ہند بن عتبہ ربہ؟ اس نے کہا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ہی میرے سگے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے ایک غلام کو مقرر فرمایا تھا اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیا ہے۔ یہ سن کر ہند بنت ربیہ بہت حیران ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے آپ کے دین کے بارے میں چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام کا قبول کرنا اسلام سے پہلے کے یعنی آپ کا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم نے صحیح سنا۔ اس نے کہا اسلام اور کیا حکم دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اور اپنی اولاد کو قتل کرنے سے باز رہنا۔ وہ کہنے لگی ہم نے تو اپنی اولاد کو قتل نہ کیا بلکہ ہم نے تو ان کو نازوں کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا اور تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ان کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد ہند بنت ربیہ کہنے لگی کہ مجھے مزید کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہنا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی فرما بردار تو ہوں لیکن میں کبھی کبھار اس کی دولت میں سے کچھ چرا لیتی ہوں کیونکہ میرا شوہر مجھے جیب خرچ پورا نہیں دیتا، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس سوال پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ یہ سب ہو جانے کے بعد ہند بنت ربیہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگی کہ باخدا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نفرت میں کسی سے بھی نہ کرتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا خیمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ عزیز پوری کائنات میں مجھے کوئی بھی چیز نہیں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد سیدہ ہند ربیہ نے جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ بے شک ہم تیری طرف سے ہی دھوکے میں رہے۔ جنگ یرموک کی لڑائی میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے ہی شرکت کی تھی اور فوج میں رومیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جوش پیدا کیا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی اور زیادہ گمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہی ہے۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔